شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذاف ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 92۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضور میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذافہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو زانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 93۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 94۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 95۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ پھر آپ ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا، اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خشک رہ جائیں خرابی ہیں۔ یہ 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 96۔